الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ ہو کر اٹھیں گے، یا وہ ایسے اٹھتے ہیں جیسے کسی کو جنوں نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو، یعنی جس کو جن چمٹ جائیں تو کیا ہوگا، پاگل بنا دیتے ہیں۔ تو سود خور جو ہے، ایک تو قیامت کے دن جو ہے وہ قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ جیسے اس کو کسی نے مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ اس دنیا کے اندر بھی آپ نوٹ کریں، تجزیہ کریں کسی ایسی شخص کا جس کو سود خوری کی عادت پڑ جائے، وہ پیسے کا حرص اس پر اس طرح سوار ہو جاتا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی شخص جو ہے جیسے جنہوں نے اس کو لپٹ کر اس کو بالکل پاگل بنا دیا ہے کہ وہ دولت کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے ہے کہ بے شک وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا۔ آج بھی آپ کو ایسے سقراط بہت سے مل جاتے ہیں نا کہ جو آرگو کرنے لگتے ہیں کہ لیجیے فرق کیا ہے، دیکھو یہ جو مکان تھا وہ میں نے کرائے پر دیا، اس سے بھی پیسے آ گئے، اور اس طرح میں رقم دے دی، اس سے بھی پیسے آ گئے۔ اب قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ ہاں واقعی کچھ تو کچھ مشابہت ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے۔ قالوا، وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ دیکھو بزنس بھی تو سود ہی کی طرح کی چیز ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی کوئی لمبی چوڑی بحث اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ان کے ساتھ، سیدھی سیدھی بات کہی کہ ہاں تھوڑے تھوڑے ملتی ہیں دونوں چیزیں، لیکن اللہ نے کاروبار کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا، بس دیٹس اٹ۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، بس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو جو کچھ پہلے گزر چکا، جو سود پہلے وہ کھا چکا وہ ہو گیا، وہ سب معاف ہو گیا۔ وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ ومن عاد، ہاں ہدایت آنے کے بعد جو پھر دہرائے اس عمل کو، فاولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو نابود کرتا ہے، اللہ نے اس کو بے برکت بنایا ہے۔ ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یعنی ان کا کامن جو معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ سرپلس منی۔ ایک ہے انسان کی بنیادی ضرورت، ایک شخص جو ہے وہ خود اس کے پاس مال ہے اپنا، اس پہ بزنس کرتا ہے، اس میں سے کماتا ہے، خود محنت کرتا ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ اب اس کو اپنی ضروریات میں سے کچھ بچ جاتا ہے۔ اب اس کے کئی طریقے ہیں، اس میں سب سے آئیڈیل کیا ہے کہ انسان اس کو اللہ کے راستے میں دے کر اس کو آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنا لے۔ دس از ایٹ دی ٹاپ۔ ایک سٹیپ نیچے آئے تو کسی اپنے بھائی کو دے دے قرض حسنہ کے طور پر کہ بھائی یہ تم مجھ سے لے لو، اپنا کاروبار شروع کر لو، جب تمہیں آسانی کے ساتھ ممکن ہو تو یہ مجھے لوٹا دینا، یہ قرض حسنہ ہے۔ تیسری شکل کیا ہے کہ اس کو کسی اور شخص کے پاس لگا دو، آپ سلیپنگ پارٹنر بن جاؤ اور کسی اور کے پاس لگا دو کہ میں نفع میں بھی شریک ہوں، نقصان میں بھی شریک ہوں۔ اس میں زیادہ امکان کیا ہوگا، نفع ہوگا۔ ایک ریموٹ پاسبلٹی ہے کہ نقصان جو ہے کاروبار میں، ظاہر ہے کوئی شخص بھی کاروبار نقصان اٹھانے کے لیے تو نہیں کرتا، عام طور پر کاروبار میں نفع ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ دونوں میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو تو وہ نہ کہا دے۔ اور آخری پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ نہیں کہے کہ نہ میں نے اس کو آخرت کمانے کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ میں کسی اور کو دینا ہے، نہ میں نے کاروبار کا رسک جو ہے وہ قبول کرنا ہے، میں تو دوں گا سود پر۔ ایسی کو پروپوزیشن اختیار کروں گا جس میں یہ اصل زر بھی محفوظ رہے اور مجھے متعین جو منافع ہے وہ بھی ملتا رہے۔ اب اس کو وہ منافع کہہ لے، سود کہہ لے، نام جو مرضی رکھ لے، وہ سود ہے۔ یہ کیا ہے، یہ ورسٹ ہے۔ ایک انتہا پر کیا ہے، اللہ کے راستے میں دے دینا، کسی غریب کو بالکل دے ہی دینا، پھر یہ قرض حسنہ دینا، پھر کاروبار میں شریک ہونا، اور پھر آخری جو سب سے قبیح شکل ہے وہ کیا ہے، سود کے اندر وہ پیسہ لگا دینا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو نابود کرتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کے اندر برکت پیدا کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا کسی ناشکرے کو اور گناہ گار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے کام کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم،
ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہو.